الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات جاری ہیں اور پیکر صدق و وفا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کلام جاری ہے۔ ان کی مبارک زندگی کے کچھ واقعات اور کچھ نکات کو بیان کر کے ہم اپنے لیے عملی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیریز میں، اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی بھی شریک ہوتے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام میں شامل کرتے اور پروگرام کو ترتیب کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا آپ لوگ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ آپ بھی تینوں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی ویسے آپ لوگوں کے چہرے چینج بھی ہو رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، اینکر تو ایک ہے لیکن پارٹیسپینٹس بدل رہے ہیں، لیکن کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، آئی ہوپ سو۔ اور ناظرین کرام امید ہے کہ آپ کے ہمارے علم میں کچھ اضافہ یقیناً ہو رہا ہوگا۔ آج ایک آیت کریمہ ابتدا میں تلاوت کی گئی، بہت قیمتی آیت ہے، سورہ انعام کے آخر میں یہ آیت کریمہ آتی ہے، اور ہمارے قربانی کے موقع پر بھی اس کو تلاوت میں شامل یعنی دعا کے طور پر اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اللہ کے خاطر بندگی بجا لانا، اللہ کی خاطر عبادات کو انجام دینا، اللہ کی خاطر حرام کو چھوڑ دینا، یہ سب بندگی کے تقاضے ہیں۔ البتہ کبھی اللہ کی خاطر گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، وطن کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑیں گے تو اپنے مال کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کا موقع بھی آ جاتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں معروف اور مشہور ہجرت تو ہجرت مدینہ، ذکر ابھی مختصراً آئے گا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں ہجرت حبشہ کے بارے میں بھی، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز وحی کے بعد دعوت دین کا کام شروع کیا تو آپ بھی دعوت دے رہے تھے اور آپ کے صحابہ کرام بھی دعوت دین کے کام میں شریک تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں حضور کے ساتھ شریک تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کے اس مشن میں شامل ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر مال راہ خدا میں خرچ ہو رہا تھا، یہ بات بھی ہم جان چکے۔ غلاموں کو آزاد کرانا، کنیزوں کو آزاد کرانا، یہ بھی ہم بات جان چکے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کے کام میں بھی آگے تھے، مشقتیں بھی برداشت کرتے تھے، ان کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، بے ہوش تک ہو گئے، تو یہ بات بھی آ چکی۔ اور ان کی دعوت دین کے نتیجے میں 10 مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین بھی ایمان لائے تھے۔ یہ سب تو جاری تھا، البتہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، خاص طور پر آغاز وحی کے 3 برس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، تو یہ تعذیب المسلمین کا دور شروع ہوا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تعذیب المسلمین، یعنی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو پھر آپ کو معلوم ہے 5 نبوی میں، 5 نبوی کا مطلب آغاز وحی کا 5واں برس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اجازت دے دی کہ وہ کہاں ہجرت کر جائیں؟ حبشہ، جہاں کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ایبیسینیا ہم کہتے ہیں انگلش میں اس علاقے کو، اور نیگس کہتے ہیں بادشاہ کو اس علاقے کے اعتبار سے، نجاشی کو نیگس انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کہاں تشریف لے جا رہے تھے؟ حبشہ کی طرف، اور وہاں مشہور تقریر کس نے کی تھی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جس کو سن کر نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے تھے، اور بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ یاد ہے سب؟ اب ایک انٹرسٹنگ بات ہے، یہی دور تھا جب مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ یہ عجیب بات لگ رہی ہے نا آپ کو؟ اس دور میں کب کی بات ہو رہی ہے؟ آغاز وحی کا 5واں برس،
اور جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو حبشہ کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کر لیا. یہ واقعہ بیان کرنے کا خاص ایک اور مقصد بھی ہے. ارادہ کر لیا, کچھ باہر چلے گئے مکہ مکرمہ سے, مکے والوں کو پتہ چل گیا, اور مکے والوں کا ایک سردار ابن دغنہ اس کا نام بیان کیا گیا, وہ دوڑا گیا, ایمان نہیں لایا تھا, وہ دوڑا گیا اور ان کی سواری کی رسی پکڑ لی اور کہا آپ نہیں جا سکتے, خدارا آپ نہ جائیے. یہ مطلب تھا, آپ نہیں جا سکتے کا مطلب کیا ہے؟ خدارا آپ نہ جائیے, ہم تو آپ تو ہمارے بڑے محسن ہیں. کس معنی میں محسن ہے؟ یاد آیا, ہم نے پچھلے پروگرام سے بات کی تھی, دیت کا معاملہ, جرمانوں کا معاملہ, یہ سیٹل کون کراتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محتاجوں کی, ضرورت مندوں کی حاجت کون پورا کرتا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مشرک بھی گو کہ ایمان نہیں لائے تھے, اور ان کا ایک سردار ابن دغنہ, یہ ابھی ایمان نہیں لایا, مگر یہ لوگ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے قائل تھے. تو کہتے ہیں خدا را مت جائیے, اور وہ واپس لے کر آ گیا. تو دو باتیں اس میں بیان کرنا مقصود تھیں. نمبر ایک, جب مصائب کے پہاڑ توڑے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. گھر چھوڑنا آسان کام ہے؟ اپنے وطن کو چھوڑنا آسان کام ہے؟ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا آسان کام ہے؟ قطعاً نہیں. ہاں, خاص طور پر جب زندگی مشکل کی جا رہی ہو, مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں. اور دوسرا نقطہ یہ آیا کہ اس وقت کے مشرک اور کافر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے قائل تھے. کس معنی میں؟ وہ جو سیٹلمنٹ کراتے تھے, معاملات طے کراتے تھے دیت کے حوالے سے, اسی طرح جرمانوں کے حوالے سے, اسی طرح غریبوں کی مدد کا معاملہ, محتاجوں کی مدد کا معاملہ, اس سارے تناظر میں مکے والے بھی ان کی عظمت کے قائل تھے. وہ دوڑا سردار گیا اور اس نے روکا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور کہتا خدارا آپ نہ جائیے. ایمان نہیں لایا تھا لیکن عظمت کا وہ بھی قائل تھا. یہ نقطہ کلیئر ہو گیا. اچھا, آیت کریمہ کیا تھی؟ کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اللہ کی خاطر اگر گھر بار کو بھی کبھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑے گا. اور خاص موقع آیا پھر ہجرت مدینہ کا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا ہوئی. پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہجرت فرماتے رہے. جی, کئی صحابہ کرام پوشیدہ طور پر بھی گئے, اور اعلانیہ طور پر کون گیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی. ہاں, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو, آئے وہ عمر کا راستہ روک لے. علل اعلان ہجرت فرمائی. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے پھر میں جاؤں. نوٹ کیجئے گا, پیغمبر کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت آئے تب پیغمبر ہجرت فرماتے ہیں. تو اللہ کے رسول مکرم انتظار میں تھے, اور آپ نے اپنے ساتھ کس کو لے جانے کا ارادہ فرمایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور ان کو کہلوا بھی دیا تھا, اور انہوں نے 2 فربہ بڑی طاقتور اور اچھی اونٹنیاں تیار بھی کی تھیں. کس کے لیے؟ اپنے لیے اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور سارا گھرانہ, ان کے صاحبزادے عبداللہ, اسی طریقے پر ان کی صاحبزادیاں, یہ سب اس پورے ہجرت کے تیاری کے عمل میں شریک تھے, اور سب نے اپنا اپنا پارٹ اس میں پلے کیا. اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے, لیکن 2 سواریاں تیار تھیں. اور ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام خلاف معمول ظہر کے بعد تشریف لائے. خلاف معمول کیوں؟ عربوں کے ہاں ظہر کے بعد کس بات کا معمول ہوتا تھا؟ قیلولہ, جسے ہم کہتے ہیں. اللہ کے نبی بھی سنت ہے نا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی قیلولہ کرنا, تاکہ وہ دوپہر میں تھوڑا آرام اور رات کے قیام میں سہولت ہو. یہ بڑا اہم, رات کے قیام سے مراد تہجد کی نماز کا معاملہ. بہرحال تو خلاف معمول اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے, اور آپ نے فرمایا کہ اجازت آ گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں. ہاں, اللہ کے رسول نے فرمایا قیمت میں خود ادا کروں گا. بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے پیغمبر ایسا معاملہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, قیمت میں خود ادا کروں گا. حتی الامکان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کسی کے احسان کے زیر اثر آنا اس سے اجتناب فرمایا کرتے تھے, چاہے وہ صدیق اکبر ہی کا معاملہ کیوں نہ تھا. گو کہ حضور نے وہ بھی فرمایا جو پہلے بات کر چکے کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکایا, سوائے کس کے؟ ابوبکر صدیق کے رضی اللہ عنہ. ان کے احسانات کا بدلہ کون عطا فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا. یہ بات بھی اپنی جگہ ہے, لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ قیمت میں خود ادا کروں گا. اس کے بعد کون سے غار تک پہنچے تھے؟ غار ثور میں. ٹھیک ہے, تفصیلی واقعے کا موقع تو نہیں ہے کیونکہ ہمارا پروگرام بڑا مختصر ہوتا ہے, لیکن یار غار ہونے کا اعزاز کس کو ملا؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو. ثانی اثنین، دو میں سے ایک کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو میں سے ایک تھے، دوسرے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غار ثور تک پہنچنے کا معاملہ اور اس سفر ہجرت کے دوران میں حضور کے ساتھ رہنے کا معاملہ، یہ معیت اور یہ خصوصی صحبت کسے میسر آئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. ایک طرف وہ اعزاز کی بات ہے، کبھی سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ بھائی وہ جو تبوک کا موقع ہے، میں آدھے گھر کا مال لائے تو اس ارادے سے آج میں پیچھے چھوڑ دوں گا. پتہ چلا صدیق تو پورے گھر کا مال لائے تو وہ آگے ہی ہیں، تو فرمانے لگے میں تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بس اپنی ہجرت کی ایک رات مجھے دے دیں اور مجھ سے میری نیکیاں لے لیں، میرے لیے کفایت کر جائے گی. یہ ٹریبیوٹ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے. تو یہ معیت خصوصی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خصوصی ساتھ میسر آنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصی صحبت کا میسر آنا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی خاصہ ہے. پھر وہ موقع بھی پیچھے سے تعاقب کرنے والے آ رہے ہیں اور سارے سوراخ بند کر دیے ہیں اور ایک جگہ دو جگہ اپنے انگوٹھے کو رکھ دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ تشریف لے آئی. پھر کیا ہوا تھا؟ ڈس لیا گیا تھا ان کو جی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا اپنا تو ان کو شفا مل گئی. اور انہیں فکر کس بات کی تھی؟ میرے پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچ جائے. تعاقب کرنے والے پیچھے آ رہے ہیں، فکر کس بات کی تھی؟ میرے پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچ جائے. بہرحال اس واقعے میں تو اور بھی تفصیلات. نقطہ کیا تھا؟ ہجرت حبشہ کا بھی ارادہ کر لیا تھا اور ہجرت مدینہ کے لیے بالفعل چلے گئے. اور اپنے گھر بار کو اور اپنے وطن اور اپنے علاقے کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مگر جو اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ناظرین کرام، یہ آج کی گفتگو ایک درجے میں ہجرت کے تعلق سے اور سب کچھ اللہ کی خاطر لگا دینے کے تعلق سے ہمارے سامنے آئی. پیکر صدق و وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے تسلسل میں اب وقت ہے ہمارے لیے سوالات کے حوالے سے جو ہمارے ساتھی کرتے ہیں. آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ آج کیا سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھے ہیں. تو بیٹا پہلا سوال کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ جی بیٹا پہلا سوال آپ کریں گے شاید؟ جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا میرا یہ سوال ہے، ہجرت کا مفہوم بتا دیں. ہجرت کا مفہوم بتا دیں. بڑا زبردست سوال ہے کیونکہ ہمارے شاعری میں بھی ہجر اور وصال کے الفاظ چلتے ہیں. ہجر کہتے ہیں علیحدہ ہونے کو اور وصال کہتے ہیں مل جانے کو. اب شاعروں کو تو یہ باتیں بڑی سمجھ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی راہ میں ہجرت بہت سو کو سمجھ میں نہیں آتی. تو ہجرت کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ علیحدہ ہو جانا. کیا مفہوم ہے؟ علیحدہ ہو جانا. اور دینی اعتبار سے مفہوم کیا ہے؟ دو پہلو ہیں بہت اہم. ایک ہے گناہوں سے علیحدہ ہو جانا. کیا؟ ہاں سمجھ رہے بیٹا؟ ہجرت کا مفہوم کیا ہے؟ علیحدہ ہو جانا. حدیث شریف میں ہے کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہجرت کیا ہے؟ فرمایا انت ہجر ما کریہ ربک، ہر وہ بات چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. یہ ہجرت تو روزانہ کرنی ہے. کون سی؟ گناہوں کو چھوڑنے والی. تو ہجرت کا مفہوم لغوی طور پر کیا ہے؟ علیحدہ ہو جانا. اور افضل ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا. یہ ہجرت تو ہمیشہ ہے. اور ایک وہ ہجرت ہوتی ہے کبھی اللہ کے دین کی خاطر گھر کو، وطن کو، خطے کو، کاروبار کو، حتیٰ کہ رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے کہ ہجرت حبشہ کی بات آئی اور ہجرت مدینہ کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں سے کوئی سوال ہے؟ جی محترم فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. جو شخص اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان میں گستاخی کر دے تو اس کے بارے میں کیا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بشمول اہل بیت، ہم تو سب کے قائل ہیں نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو بشمول اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ خود فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے واللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اب اللہ کے راضی ہو جانے کے اعلان کے بعد اگر معاذ اللہ کو ان کے بارے میں کوئی بے ادبی کا پہلو اختیار کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سچی محبت، ان کا سچا ادب اور احترام اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی بیٹا. یہاں کوئی سوال؟ جی بیٹا بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کرام کی فضیلت بیان کر.
اچھا ماشاءاللہ، صحابہ کرام کی فضیلت بیان کر دیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. جیسے ان کی کوئی بے ادبی کرے تو وہ حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ ارشاد فرمایا خیر القرونی قرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سب سے بہترین دور میرا دور ہے. اور حضور کے دور میں حضور کے ساتھ کون موجود ہیں؟ صحابہ کرام موجود ہیں. تو سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ. ہاں، انبیاء کی جماعت سب سے بہترین، اور انبیاء کے بعد سب سے بہترین کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا من احبہم فبحبی احبہم. جس نے میرے صحابہ کرام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور جنہوں نے میرے صحابہ کرام سے بغض رکھا معاذ اللہ، اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. استغفر اللہ. تو صحابہ سے محبت حضور سے محبت ہے، اور کوئی صحابہ کرام سے بغض رکھے، ان کو ایذا پہنچائے، وہ نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان بے ادبیوں گستاخیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بے ادبوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سچی محبت، ان کا سچا ادب اور احترام اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ بہت اہم سوالات ہجرت کے تعلق سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلق سے ہمارے سامنے آئے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خصوصی سیریز جاری ہے پیکر صدق و وفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی سیریز کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقام و مرتبہ